بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم۔ اخوت فاؤنڈیشن سے بغیر سود کے قرض حاصل کرنے کا مکمل طریقہ آج کی اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ 5 لاکھ سے 1 کروڑ تک قرض حاصل کریں۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے گوگل کروم میں جانا ہے اور یہاں پہ آ کے سرچ کرنا ہے اخوت۔ تو یہاں پہ آپ کے سامنے سب سے پہلی ویب سائٹ اوپن ہوگی، اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے یہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی۔ یہاں سب سے پہلے آپ کو اطلاع عام دی جا رہی ہے کہ الخاص و عام کو مطلع کیا جا رہا ہے کہ اخوت اسلامک مائکرو فائنانس ایک بلا سود قرضوں کی فراہمی کا رفاعی ادارہ ہے جو کہ اپنی برانچیز نیٹ ورک کے ذریعے ہی قرضوں کا اجراء اور اقساط کی وصولی کرتا ہے۔ چند جرائم پیشہ افراد بددیانتی اور دھوکہ دہی کے غرض سے اخوت کا نام استعمال کرتے ہیں اور سود کے دیگر مادے میں عوام سے رقم بٹور رہے ہیں۔ اس مقصد کے لیے جعلی سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور دیگر ذرائع کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ ادارہ اخوت ایسے کسی بھی لین دین کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ یہاں سے آپ کو اطلاع عام ڈیٹیل سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے سامنے اس کا انٹرفیس اوپن ہوگا۔ یہاں سے آپ ہوم پیج دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ سکرول ڈاؤن کر کے یہ ساری اخوت فاؤنڈیشن کی معلومات پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ ہم لون پروسیس پہ کلک کریں گے۔ یہاں سے آپ لون پروسیس کی تفصیلات دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ سٹیپ بائی سٹیپ ساری تفصیلات بتائی گئی ہیں، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیپ 1 میں سب سے پہلے پروگرام انٹروڈکشن ہے، یعنی آپ کو ساری معلومات مہیا کی گئی ہیں کہ یہ اس پروگرام کا مقصد کیا ہے اور یہ پروگرام کیسے کام کرتا ہے۔ سٹیپ 2 میں اپلیکیشن سبمیشن بائی پوٹینشیل بورور، یعنی کہ ادھار لینے والے کی طرف سے اپلیکیشن سبمٹ کروائی جائے گی، درخواست جمع کروائی جائے گی سٹیپ 2 میں۔ اس کے بعد سٹیپ 3 میں سوشل اپریزل بائی سٹاف، یعنی کہ جب ادھار لینے والا اپلیکیشن جمع کروائے گا تو اس کے مہیا کردہ معلومات کے مطابق بینک کا سٹاف آپ اس کے بارے میں جانچ پڑتال کرے گا، اس کا سوشل اپریزل کرے گا۔ وہ آدمی ادھار لینے والا سوشلی طور پر کیسا ہے، اس کا لین دین کیسا ہے، تو سٹاف جو ہے وہ سوشل اپریزل کرے گا۔ اس کے علاوہ دیگر ادھار لینے والے کا بزنس فریزل ہوگا۔ چوتھے سٹیپ میں یعنی کہ یہ دیکھا جائے گا کہ ادھار لینے والے کا کاروبار کیسا ہے، وہ کس طرح کا کام کرتا ہے اور کام کرنے کی نوعیت کیا ہے اور معاملات کا لین دین کیسا ہے۔ اس کی ساری جانچ پڑتال کی سٹاف کی طرف سے کی جائے گی۔ اس کے بعد سٹیپ 5 میں ایک دفعہ پھر سے سینئر سٹاف کی طرف سے جانچ پڑتال کی جائے گی اور دیکھا جائے گا کہ ادھار لینے والے کے معاملات کیسے ہیں، کیا وہ ادھار لینے کے اہل ہے یا نہیں۔ اس کے بعد چھٹے سٹیپ میں ادھار لینے والے کو ضمانت کے طور پر کچھ ضمانتی پیش کرنے ہوں گے جو اس کی ضمانت دے سکیں اور گارنٹی دے سکیں۔ 7ویں سٹیپ میں لون اپروول کمیٹی کی طرف سے لون کو اپروو کیا جائے گا، یعنی کہ لون اپروول کمیٹی لون کو اپروو کر دے گی ساری جانچ پڑتال کے بعد۔ تو اس کے بعد 8ویں سٹیپ میں ادھار لینے والے کو مسجد میں لون دیا جائے گا۔ اس کے بعد لون کی واپسی اخوت کی آفس میں ہوگی۔ 10ویں سٹیپ میں بتایا جا رہا ہے کہ ادھار لینے والے کے ادھار کا اور کاروبار کا جائزہ لیا جاتا رہے گا، اس کی مانیٹرنگ وقتاً فوقتاً ہوتی رہے گی۔ اس کے بعد یہاں سے ہم ایلیجیبلٹی کرائٹیریا دیکھ لیتے ہیں۔ فالوئنگ جنرل پوائنٹس آر کمپلسری فار ایلیجیبلٹی آف لون۔ درخواست دہندگان کا ویلڈ CNAC ہونا چاہیے، اس کی عمر 18 سال سے 62 سال ہے اور درخواست دینے والے میں کاروبار کرنے اور کاروبار کو چلانے کی قابلیت ہونی چاہیے۔ درخواست دہندگان کو معاشی طور پر ایکٹیو ہونا چاہیے۔ درخواست دینے والے کا کسی بھی قسم کا مجرمانہ کارروائی میں ملوث نہ ہو۔ درخواست دہندگان کا معاشرے میں اچھا معاشی اور اخلاقی کردار ہونا چاہیے۔ درخواست دہندگان کو اپنے فیملی کے افراد کے علاوہ 2 افراد کے ضمانت کے طور پر گارنٹر پیش کرنا ہوگا۔ درخواست دہندگان اخوت فاؤنڈیشن کی برانچ آفس سے 2 سے 2.5 کلومیٹر کی ریزیڈنس پر رہائش پذیر ہوں۔ لینڈنگ میتھڈولوجی ایمز لینڈنگ پالیسی انوالوز ڈسبرسمنٹ آف انٹرسٹ فری اور قرض حسنہ لون تھرو گروپ لینڈنگ انڈیویجول لینڈنگ۔ However, decision of lending methodology depends upon the loan product as well as project specific requirements، یعنی کہ یہاں پہ آپ 2 طریقوں سے قرض لے سکتے ہیں، انڈیویجولی طور پہ یعنی افرادی طور پہ بھی قرض لے سکتے ہیں اور گروپ کی صورت میں بھی آپ قرض لے سکتے ہیں، قرض حسنہ جو کہ سود کے بغیر ہوگا۔ گروپ لینڈنگ میں 3 سے 6 افراد کا ایک گروپ ہو جو کہ ایک دوسرے کے پاس رہائش پذیر ہوں لیکن وہ ایک دوسرے کے قریبی رشتہ دار نہ ہوں، گروپ بنا کر گروپ کی صورت میں قرض کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ افراد مل کے اپنا کوئی کام شروع کر سکتے ہیں اس قرض حسنہ کو استعمال کرتے ہوئے تاکہ وہ اپنے حالات زندگی بہتر بنا سکیں اور معاشی مسائل کو حل کر سکیں۔ انڈیویجول لینڈنگ میں یعنی انفرادی قرض حسنہ میں انفرادی طور پر قرض لیا جا سکتا ہے۔ وہ افراد جو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا بھی پورا اترتے ہوں وہ سود کے بغیر قرض لینے کے اہل ہوں گے اور وہ انفرادی طور پر قرض کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اپلیکیشن سبمیشن قرض پروسیس درخواست کی سبمیشن سے شروع ہوگا۔ درخواست کی فیس اسکیم ٹو اسکیم مختلف ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد یونٹ مینیجر آپ کی ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کے مطابق آپ کی درخواست کی جانچ پڑتال کرے گا۔
قرضہ آپ کو معاشی مضمانت کی بنیاد پر دیا جائے گا۔ درخواست جمع کرانے کے لیے درج ذیل مراحل ہیں۔ درخواست دینے کے لیے اپلیکیشن فارم قریبی AIM برانچ سے لیا جائے گا۔ درخواست فارم حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنے ریلیونٹ ڈاکومنٹس جس میں آپ CNIC کی کاپی، لیٹسٹ یوٹیلیٹی بلز، لیٹسٹ فوٹوز اور کاپی آف نکاح نامہ ساتھ لے کر جانا ہوں گے۔ برانچ میں موجود یونٹ مینیجر آپ کے ڈاکومنٹس کی بنیاد پر جانچ پڑتال کر کے اس چیز کا اندازہ لگائے گا کہ وہ آپ قرض لینے کے ایلیجیبل ہیں یا نہیں۔ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا پر پورا اترنے کی صورت میں آپ کو اسٹاف کی طرف سے اپلیکیشن فارم دے دیا جائے گا اور وہ اسٹاف کی طرف سے ہی اپلیکیشن فارم آپ کا فل کر دیا جائے گا، اس کو سبمٹ کر لیا جائے گا۔ آپ کے مطلوبہ ریکوائرڈ ڈاکومنٹس مکمل ہونے کی صورت میں یونٹ مینیجر آپ کے ڈاکومنٹس اور اپلیکیشن کو پروسیس کر کے سبمٹ کر لیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو ضمانتی طور پر کولیٹرل جمع کروانے ہوں گے، جن کی ڈیٹیل یہ ہے: ذاتی ضمانت، 2 گواہ یعنی گارنٹر، پوسٹ ڈیٹڈ چیک، یعنی کچھ خاص صورتوں میں اضافی پراپرٹی ضمانت بھی جمع کروائی جا سکتی ہے۔ فالوئنگ ڈاکومنٹ شیل بی سبمٹڈ along with لون اپلیکیشن۔ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ CNIC کی کاپی کی چاہیے، لیٹسٹ یوٹیلیٹی بلز، اس کے علاوہ لیٹسٹ فوٹوز چاہیے ہوں گی اور نکاح نامے کی فوٹو کاپی چاہیے ہوگی۔ ان ساری چیزوں کی آبجیکٹو یعنی کہ کن کن مقصد کے لیے ڈاکومنٹ چاہیے، اس کی ڈیٹیل یہاں سے آپ نیچے پڑھ سکتے ہیں۔ نوٹ: ایڈیشنل ڈاکومنٹس میں بی ڈیمانڈڈ اکارڈنگ ٹو اسکیمس ریکوائرمنٹس۔ سوشل اپریزل: قرض لینے کے لیے آپ کو سوشلی طور پر اپریزل کروانا ہوگا۔ آپ کے لیے آپ کا کریکٹر، آپ کی کریڈیبلٹی ویریفائی کی جائے گی اخوت فاؤنڈیشن کی طرف سے۔ اس کے لیے درج ذیل طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو ادھار لینے والے کی طرف سے مہیا کی گئی معلومات کی بنیاد پر جانچ پڑتال کی جائے گی۔ اس کے بعد درخواست دہندگان کا لائف سٹائل دیکھا جائے گا۔ درخواست دہندگان کو ہمسائے کا پوائنٹ آف ویو لیا جا سکتا ہے۔ پرسنلی طور پر بھی درخواست دہندگان کا انٹرویو لیا جا سکتا ہے یا اس کے خاندان کا انٹرویو بھی لیا جا سکتا ہے۔ بزنس اپریزل: اس طریقے سے بزنس آئیڈیاز کو پرکھا جائے گا کہ کیا درخواست دینے والے جس مقصد کے لیے قرضہ لینا چاہتے ہیں، وہ جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں، وہ ویلڈ بھی ہوگا یا نہیں، اس سے ارننگ بھی ہو سکتی ہے یا نہیں، کیا یہ کاروبار اچھے سے چلے گا یا نہیں۔ اس مقصد کے لیے ان کاروبار والوں کا انٹرویو بھی لیا جا سکتا ہے۔ آیا وہ اس قرض کے بارے میں جانتے ہیں یا اور اس کے علاوہ قرض لینے والے اپنے خاندان کی اخراجات کو اٹھانے کی اہلیت رکھتے ہیں یا نہیں۔ سیکنڈ اپریزل: یونٹ مینیجر کی طرف سے ابتدائی اپریزل اپروو ہونے کے بعد درخواست دہندگان کو برانچ مینیجر کی طرف سے فارورڈ کیا جائے گا تاکہ وہ ان کے سماجی اور کاروباری معاملات کے بارے میں میٹنگز کر سکیں، وہ گرنٹر کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں اور اس کی جانچ پڑتال کر سکیں۔ گرنٹرز آف لونز: لون اپروول کمیٹی۔ اس کے بعد لون اپروول کمیٹی کی طرف سے لون اپروو کیا جائے گا باقاعدہ طور پر جانچ پڑتال کے بعد۔ فون ریکویسٹ ٹو ہیڈ آفس: لون اپروو کمیٹی کی طرف سے لون اپلوڈ ہونے کے بعد ریجنل مینیجر اور ہیڈ آفس کو درخواست منتقل کریں گے قرضے کی ادائیگی کے لیے۔ اس کے بعد ہیڈ آفس کی طرف سے قرض کے لیے فنڈز مہیا کیے جائیں گے۔ لون ڈسپرسمنٹ: اس کے بعد قرض مہیا کیا جائے گا جس میں کہ قرض لینے والے مسجد میں یا چرچ میں ایک یونٹ کے طور پر پیش ہوں گے، جس میں درخواست دہندگان کے ساتھ ساتھ ضمانتی بھی پیش ہوں گے، اور اس طریقے سے مہینے میں ایک دفعہ قرض مہیا کیا جائے گا۔ اس طریقے سے یہ سارا پروسیس آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ سوشل گائیڈنس: فاؤنڈیشن کی طرف سے قرض لینے کے ساتھ ساتھ سوشل گائیڈنس بھی مہیا کی جاتی ہے، جس میں اس چیز کو جانچ پڑتال کی جاتی ہے کہ قرض لینے والا قرض کی رقم کا اچھے طریقے سے استعمال کرے، اس کو ایسے کاموں میں لگائے جو اس کے لیے اور معاشرے کے لیے فائدہ مند ہوں، اور آپ اس خاص ایجنڈا یہ ہے کہ جس میں یہ گرلز ایجوکیشن پہ زور دیا جائے، معاشرے کی زیادہ سے زیادہ خدمت کی جائے، ماحول کو حفاظت اور بہتری کے لیے اقدامات کیے جائیں، پودے لگائے جائیں، اپنے پودوں کو بہتر بنانے کے لیے کام کیا جائے، ٹریفک کے قوانین اور دوسرے قوانین کا خیال رکھا جائے، اور کاروبار میں اچھی منصفانہ اور اسلامک اقدار کا خیال رکھا جائے، اسلامک طریقے سے کاروبار کیا جائے۔ ریکوری اینڈ فالو اپ: ایک دفعہ جب قرض دے دیا جاتا ہے تو اس کے بعد یونٹ مینیجر ہر مہینے قرض لینے والے کی کام والی جگہ پہ وزٹ کرتا ہے اور وہ کیسے کام کر رہا ہے۔ اس کے بعد لون کی واپسی ہر مہینے کے 7 تاریخ تک کی جائے گی، اگر 7 تاریخ تک ناممکن ہو سکے تو 10 تاریخ تک لازمی طور پر کی جائے گی۔ اس صورت میں یونٹ مینیجر قرض لینے والے کے پاس جا کر اس کو یاد دہانی کروا سکتا ہے۔ اگر پھر بھی قرض واپس نہ دیا جائے تو پھر گواہوں پر اس کو اپروچ کیا جاتا ہے اور قرض کی واپسی پر ان کو فورس کیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے آپ یہاں نیچے سے سمری آف لون پروسیس یہ ساری یہاں سے ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اخوت فاؤنڈیشن قرض لینے کا یہ تھا سارا پروسیس، یہاں پہ آپ سٹیپ بائی سٹیپس گائیڈنس دی گئی ہے۔ اس طریقے سے آپ یہاں سے غیر سود کے قرضے کے اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں اور ایک اچھا روزگار کما سکتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو معاشی طور پر سٹیبل کر سکتے ہیں۔ امید کو آپ کو تمام سٹیپس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔